اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندع تمام مومنین کو جعل مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ایک عجیب و غریب سی اسٹریٹجی آج کل چل رہی ہے۔ ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ آج کل بیسیکلی یزیدیت اور نام نہاد صحابہ کو بچانے کی جو ایک گھٹیا سازش رچی جا رہی ہے، اس میں دیوبندی، وہابی، بلکہ اب تو بریلوی بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں یزید کے دفاع کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اور ہم پے در پہ ہر ایک کو جواب دے کر آپ کے سامنے انہی کے گھر کی کتابوں سے حقائق رکھ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بات پہ بڑی حیرانی تھی کہ یہ وہابی اور دیوبندی اب جو ایک دوسرے سے اتنی پیار کی پینگے ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ایز پر آر ٹائٹل آف دس ویڈیو، تو وہ ٹائم کہاں گیا بھائی جب تمہارے بریلوی مولویوں کے خلاف اب تو خیر جم گھٹا کر لیے، جب آپس میں مناظرے کیا کرتے تھے رفع الیدین پہ اور تقلید پر اور دیگر معاملات پہ، ان کے آپسی اگر آپ پرانے مناظرے جا کے دیکھیں جس میں ان کے جو محدث اعظم پاکستان تھے زبیر علی زئی، اس نے کیا کیا باتیں کی تھی وہاں پہ، کیا کیا چیزیں بتائی تھیں، اور ایضاً اس نے یہ مقالات الحدیث اور دیگر کتابوں میں جو ان کی ہمارے پاس موجود ہیں ساری کیا کیا باتیں کی ہیں، آل تقلید اور حنفیت کی گمراہی، تو پتہ نہیں کیسے کیسے ابواب لے کے آیا وہ بندہ۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر اب وہ گلے پھاڑنے والے وہابی مولوی صاحب جو اللہ جانے انسان ہے بھالو میں، مجھے ان کی جنس کا نہیں پتہ، ان حضرت نے اب ایک پرلے درجے کے جاہل گوار یزیدی مولوی بنڈیالوی، اس کے چھوٹنے پہ بڑی جی مبارکبادیں پیش کی ہیں، داد و تحسین پیش کی ہے اداروں کو، اور بھی بڑے ایسے معاملات ہیں، اور میں لٹرلی اس کی ویڈیو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ یہ کیا بندہ ہے خدا کی قسم۔ تو ڈائریکٹلی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حوالہ جات نکال کے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ مولوی توصیف بابی جو کہہ رہا تھا کہ ہماری کسی بات کا یہ لوگ جواب نہیں دیتے، اور بھائی کبھی میرے چینل پہ آؤ جواب نہیں دیتے تو میں پتہ چلے کہ کہاں جواب شروع ہوئے ہیں اور کہاں تک ابھی ماشاءاللہ ختم ہو ہی نہیں رہے، لتر سے لتر پائی جان دینا تانوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب مکتبہ دیوبند کے ایک جید عالم دین ہیں، جن کی توحید کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ ان کے خلاف ایک من گھڑت جعلی مقدمہ درج کیا گیا جس کے مندرجات ہی مضحکہ خیز ہیں۔ پھر درج کرنے کے بعد ان کو نہایت بھونڈے طریقے سے پچھلے جمعے کو گرفتار کیا گیا، عہد شکنی کر کے وعدہ کچھ اور کیا گیا، عمل کچھ اور کیا گیا۔ پھر عدالت میں پیش کرنے کے اندر تخیری حربے استعمال کیے گئے۔ پھر جب پیش کیا گیا کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں، وہ آئی ڈی نہیں ان کی جہاں سے کچھ پوسٹیں ہوئیں۔ وکلاء نے، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ملک بھر میں صدائے احتجاج کو بلند کیا، وکلاء کے ساتھ بھی معاونت کی۔ وہاں پہ جب کوئی دلیل نہ ملی، پھر تحریری حربہ، ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہمارا ایک سائبر کرائم یونٹ ہوتا ہے، اس کا وکیل بھی دلائل دینا چاہتا ہے، ہمیں کل تک کا تو ٹائم دے۔ یعنی وہ بے گناہ بزرگ عالم دین 70-71 برس کی عمر ہے، صرف اس وجہ سے ایک دن اور جیل کاٹے گا کہ وکیل ایک اور آ کے دلیل دے گا۔ اگلے دن وہ وکیل بھی آ گیا، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پورے ملک کی مذہبی جماعتوں نے کہا اگر تحریری حربہ استعمال کیا جائے گا تو دھرنا دیا جائے گا۔ خیر اس دن ان کی ضمانت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دفاع صحابہ کرنے والے ہر عالم دین کی، توحید کا علم بلند کرنے والے ہر عالم دین کی حفاظت فرمائے۔ ہم ان کی رہائی کے اوپر ان کے مکتبہ فکر کو اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور خلوص دل سے جو تعاون کیا ہمیشہ کے لیے مشترکہ کاغذ کے اوپر دفاع صحابہ ہو، دفاع ختم نبوت ہو، انشاءاللہ یہ مشترکات کے اندر ایک دوسرے سے تعاون ہمیشہ جاری رہے گا۔ ایز آئی سیڈ کہ ان حضرت کا ایک ہی پوائنٹ وہاں پہ آ کے فٹ اپ ہوا ہوا ہے، توحید دفاع صحابہ، توحید دفاع صحابہ۔ ان کی توحید کے جو عقائد ہیں وہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ ان کی نام نہاد توحید کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ان کی توحید بلا مسلک مخالف کی تکفیر کے چل ہی نہیں سکتی۔ پہلے ایک دوسرے کو کافر بناؤ، اپنے آپ ہی آپ مواحد مشہور ہو جاؤ گے پوری دنیا میں۔ دوسرا، توحید کے اندر معاملات کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، صفات ثبوتیہ کیا ہیں، اسماء ذاتیہ کیا کون سے، صفاتی کون سے ہیں، ایک لمبی بات ہے، ایک بہت بڑا معمہ ہے، یہ اس طرح آسانی سے حل نہیں ہو سکتا بھائی۔
بہت اختلافات موجود ہیں ان معاملات میں. اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے قاضی شوکانی کی کتابیں پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ توحید کے معاملے میں ان کی کیا آراء تھی اور ابن تیمیہ صاحب کس طرف جا رہے تھے ماشاءاللہ، جو مجسمہ سے بہت زیادہ اپنے عقائد کی موافقت رکھتے تھے. الغرض کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے بھی، اور جب ابن تیمیہ کا ٹاپک ہوگا پھر پکڑیں گے الحمدللہ. ابھی بیسک جو پوائنٹ ہے، بنڈیالوی پہ دو طرح کی باتیں ان حضرت نے کی ہے کہ جی مشترکات میں بہت اچھی بات ہے اور وہ دفاع صحابہ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ناموس صحابہ کے لیے. وہ اصلاً ناموس صحابہ کو ڈبانے کے لیے کام کر رہا ہے. گلے پھاڑو کبھی اس بات پر اگر دھیان دیا ہوتا ہے، وہ جس طرح وہ بریلویوں کا مفتی راشدہ چھوٹو وہ بھی آتا ہے تو سامعین میں کہتا ہوں بخدا قسم 3 گز کی بونگیاں پھینک کے جاتا ہے. یہ حضرت تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بنڈیالوی بھی انجینئر کے خلاف بولتا ہے، یہ حضرت بھی انجینئر کے کٹر مخالف ہیں. اس لیے صرف انجینئر کے معاملے کو یہاں پہ رکھتے ہوئے اب آپسی اختلافات کو انہوں نے قطع نظر کر دیا. لیکن میں نہیں کرنے دوں گا بھائی. آپ لوگوں نے جو ان کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالنا شروع کی ہیں، میں ذرا ان کی دفاع صحابیت کی بات کر دوں تو یہی بات ساری کلین کٹ ہو جائے گی. یہ دفاع صحابیت کیا ہے ان کا سامعین؟ یہ دیکھیں جی، استغفر اللہ، یہ کتاب کا ٹائٹل پڑھے جناب اس ملعون عظیم الدین صدیقی کی حیات سیدنا یزید، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور دوسرا سامعین، جو یہ بنڈیالوی کے استاذ ہیں نیلوی، اس کی کتاب یہ مظلوم کربلا، مولا حسین پہ کتاب ہے، جس میں صفحہ نمبر 100 پہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرو تاکہ اس مولوی کو ذرا غیرت آئے کہ یہ کس کی یہ بغلے پہ جاتا پھر رہا ہے. صفحہ نمبر 100 پہ لکھتا ہے جی حضرت امام حسین سے جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا. استغفر اللہ، جب اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچتا تھا، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سامعین، یہ ڈائریکٹلی مولا حسین کی گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع صحابہ، یہ دفاع صحابہ. کیا سلطان کربلا صحابی رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کے نزدیک صحابی نہیں ہے وہ؟ یہ دفاع صحابہ ہے. اہل البیت میں بھی ہیں، اصحاب نبی میں بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقیقی فیض و صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک بہت بڑا مینارہ ہے مولا حسین. یہ دفاع صحابہ ہے، یہ صحبت نبی حقیقی اور فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کیا مثلا کیا کون سی اگزامپل فٹ اپ کر رہے ہو بھائی؟ اصلی اصحاب کے بارے میں تو یہ ڈاکٹرائن کھڑی کر رہے ہو، تو پھر پیچھے کس چیز کے دفاع صحابہ کی تم لوگ آگے نعرے مار رہے ہو؟ دوسرا پوائنٹ، توحید. توحید توحید ذرا توحید پہ بات کر لیں سامعین. ان کی توحید ہے کیا ان کے نزدیک؟ استغفر اللہ، میں عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہل جائیں گے بخدا. یہ تم وہابیوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر اسماعیل دہلوی کی کتاب یک روزہ، صفحہ نمبر 17 پہ اسماعیل دہلوی نے جو بکواس لکھی ہے اللہ کے بارے میں، الحفیظ و علمان کے کذب مذکور محال بمانی مستور 62 مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ مواقع و القاء بر ملائکہ و انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین خارج از قدرت الہیہ نیست. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سامعین، کذب مذکور یعنی کہ جھوٹ خارج از قدرت الہیہ نیست. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ کی قدرت میں شامل ہے جھوٹ. نقل کفر نہ باشد، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ کی قدرت میں ہی جھوٹ ہے تو دین اسلام کیسے سچا ہو گیا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیسے سچے ہو گئے سلام اللہ علیہم اجمعین؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہدایات پہ چل رہے تھے؟ سلطان کربلا نے دشت نینوا میں جو شریعت کو بچایا وہ کہاں سے آئی تھی؟ جھوٹ سے آئی تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ بکواس، یہ تمہاری توحید. اور بڑے ہی لطف کی بات سامعین وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو بطور خصم مخالف یہاں پہ بات کر رہے ہیں. ان کے جو ڈائریکٹلی سگے ابا جی تھے احسان الہی ظہیر، وہ آپ جانتے ہیں اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا لکھ کے گئے ہیں اپنی کتاب میں. یہ ان حضرت کی کتاب میرے پاس، ان کے ابو جی کی کتاب اس وقت موجود ہے میرے پاس، بریلویت احسان الہی ظہیر کی، ادارہ ترجمان سنت لاہور سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 215. یہ اس بدبخت اسماعیل دہلوی جس نے اللہ کو جھوٹا کہا ہے، استغفر اللہ، نام نہاد توحید پرست، اس کی ذرا تعریف و توصیف دیکھیں ذرا.
اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نشانہ بنایا، کیونکہ شرک و بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے وہ سب سے پہلے شخص تھے۔ یہ جہاد کیا ہے سامعین، یہ جہاد کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ کی قدرت میں جھوٹ داخل کر کے جہاد کرتے پھر رہے ہیں، اور ایسے بدبخت قسم کے لانتیوں کو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جا رہا ہے ان کے ابا حضور کی کتابوں میں۔ اور یہیں سے سمجھ جائیں کون سی ان کی توحید ہے، کون سی ان کی وحدانیت خدا پہ یہ دلی طور پہ محبت جاگی ہے، یہیں سے آپ سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ مزید بیڑا غرق ہو خدا را، ان چیزوں کو ابھی سے سمجھ جائیں۔ یہ تو ایام ازار اگر نہ ہوتے، وابی مولوی صاحب کلے نے سدھارا ڈے کے جانا تھے، لیکن چلیں بہرحال وہ بات چھوڑیں۔ تو یہ آپ کی دفاع صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کا جو نام نہاد درس ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہو عوام کو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں کس طرف لے کے جا رہے ہیں سامعین۔ وہابی مسلک کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ شیخ عبداللہ دامانوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں، مولوی صاحب ذرا ویکھیو تاکہ تہاڈے کان کھلو جان۔ قرآن و حدیث میں تحریف، آپ کے وہابی مسلک کے بہت بڑے عالم ابو جابر عبداللہ دامانوی نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن و حدیث میں تحریف، اور اس میں نشانہ کس کو بنایا ہے؟ مسلک دیوبند و بریلویہ کو، کہ وہ قرآن و حدیث میں جان بوجھ کے تحریفات کرتے ہیں۔ That's the first point۔ سامعین، اب ہم ان سے پوچھیں گے کافرانو دعا دے رہے ہو، القصہ مختصر کچھ رودات آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے جی المحند علی المفند، دیوبندیوں کی عقائد کی سب سے بڑی کتاب، صفحہ نمبر 14۔ کہتے ہیں اس کے بعد اکابر دیوبند کو فرقہ وہابیہ کذابیہ، فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے کبھی عنوانات کے تحت متعدد فرقوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ، واٹ اے لینگویج ہے سامعین، کیا الفاظ کا چناؤ ہے، سبحان اللہ۔ لوگ تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ بڑی تلخ قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہاں جی، گلے پھاڑو مولوی صاحب، آپ جنہیں دعائیں دے دے کے تھک نہیں رہے ماشاءاللہ، وہ آپ کے پورے کی پورے طبقے کو کذاب بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں، اور کذاب کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذب۔ سبحان اللہ، بسیار خوب۔ وہ آپ کو لانتی بنا رہے ہیں، آپ کو شیطان بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ الغرض جھوٹ بولنا بند کریں، خدا کا نام ہے، جھوٹ بولنا بند کریں۔ ان نام نہاد محبت کے جو دروس آپ دیتے پھر رہے ہیں، اندر سے سارے کیا معاملات ہیں۔ اور میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ سارے یزیدی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، پھر ہم تن کے سب کی ٹھکائی ایک ساتھ کریں۔ تو بالآخر یہ فقہ حنفی سے ہمیں اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں غیر مقلدوں سے ہمیں اختلاف ہے، یہ ڈرامے بازی کرنا بند کرو۔ ہو تم سارے اندر سے ایک ہی پیو دے پتر ہو، سارے اندر سے ایک ہو۔ ہاں جی، یہ ڈرامے لگانا بند کرو، یہ ڈرامے بازی بند کرو، عوام کو چونے مار مار کے۔ تو پھر دیوبندی بابی ایک جگہ آ کے یہ ادارے کیوں نہیں قائم کر رہے تھے؟ دونوں ہی یزید کے تلوے چاٹو ہو، تو ایک ہی جگہ آ کے ادارے بھی قائم کر لو، کیا ڈرامے بازی کرتے ہو غیر مقلدیت کی اور فقہ حنفی کی ترویج کی؟ ایک ہی جگہ آ کے بیٹھو نا، ایک ہی پیو دے پتر ہو، الگ الگ ادارے جو بنائے ہیں، مدارس جو بنائے ہیں، لیٹ اٹ گو، ایک ہی جگہ آ کے بیٹھو، ہمیں بھی تو پتہ چلے محبت برائے نام ہے یا پھر رات کے ٹائم درس نظامی کے اندر بیٹھ کے نظامی کھیلنے کی محبت ہے۔